یہ منظر یہیں تک پہنچا تھا کہ سامنے سے دو فرشتے ان کی سمت آئے۔ انہیں دیکھ کر سردار نے اشارے سے ماضی کا وہ منظر ختم کیا اور کہا، تمہارا بلاوا آ گیا ہے، لیکن کیا نبیہ نے تم سے بات کی تھی؟ نہیں، اس دن تو نہیں، بعد میں کی تھی۔ جب نبیہ کوئی بات طے کر لیتی ہے تو اس کو سمجھانا یا قائل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس کے بعد جب وہ ایک دفعہ ملنے آئی تو اس نے مجھے مجبور کر کے میرا اکاؤنٹ نمبر لے لیا اور پھر ساری زندگی بغیر کسی کو کچھ بتائے خاموشی سے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ آج میں یہاں اسی لیے آیا ہوں۔ مجھے اس ضدی لڑکی کو کچھ دینا بھی ہے اور اس سے کچھ لینا بھی ہے۔ اسے وہ دلوانا ہے جو میں اسے نہیں دے سکتا، اور اس سے وہ لینا ہے جو اس سے لے نہیں سکتا۔ یہی مشکل لے کر میں یہاں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس جاؤ جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ عبداللہ بھی اٹھ گیا۔ دونوں فرشتے عبداللہ کو ساتھ لے کر باہر نکلے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے ایک بلند اور مرصع دروازے کے باہر رک گئے۔ یہاں دو اور فرشتے موجود تھے۔ یہاں روشنی کے لیے مختلف شمعیں چل رہی تھیں۔ فرشتوں نے آنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں دو شمعیں تھما دیں اور دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ یہ بڑی مختلف اور غیر معمولی جگہ تھی۔ یہاں پن ڈراپ سائلنس تھی۔ مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر اس اندھیرے میں کوئی خوف نہیں، بلکہ سکون و اطمینان کی ایسی کیفیت تھی جسے الفاظ کے قالب میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ اندر داخل ہونے کے بعد فرشتوں نے اپنی شمعیں جلا لی۔ ان سے اتنی روشنی ہو گئی کہ وہ بآسانی چلتے ہوئے وسط میں آ گئے۔ عبداللہ کو تو یہ ایک وسیع و عریض ہال لگ رہا تھا۔ اسے ایک جگہ لانے کے بعد وہ دونوں فرشتے خاموشی سے پلٹے اور واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ بالکل تنہا رہ گیا۔ تاریکی، تنہائی اور سناٹا، دل کی دھڑکن بھی اس میں سنی جا سکتی تھی۔ عبداللہ پر اس وقت عجیب اطمینان کا عالم طاری تھا۔ اچانک ایک بہت دھیمی آواز آنا شروع ہوئی۔ یہ خدا کی کبریائی کا نغمہ بلند کرتے ہوئے فرشتوں کی صدا تھی۔ ان کی آواز اور لہجے میں ایسا سوز، ایسا گداز تھا کہ کانوں کے پردوں نے شوق و محبت کی ایک ایسی دستک پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ خدا کی حمد، تسبیح، کبریائی اور تمجید کا بیان کرتا یہ نغمہ دل کے تاروں کو اس طرح چھڑ رہا تھا کہ عبداللہ بھی اس میں اپنا سر ملانے میں مجبور ہو گیا، مگر اس کا سر اس کے وہ آنسو تھے جو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ نغمہ تیز ہو رہا تھا، اس کے آنسو بھی تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ نغمہ اپنے کمال کو پہنچا تو عبداللہ کی ہچکیاں بن گئیں۔ خدا کی عظمت کو اس نغمے میں اتنے پہلوؤں اور اس درجہ خوبصورتی و گداز کے ساتھ بیان کیا جا رہا تھا کہ خیال کی وسعت بھی تنگ دامنی کا شکار ہو چکی تھی۔ عبداللہ کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ مزید اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ سجدے میں گر گیا۔ یک بیک پھر خاموشی چھا گئی، سوائے عبداللہ کی ہچکیوں کی آواز کے کوئی صدا باقی نہیں رہی تھی۔ پھر اچانک ہر چیز نور میں نہا گئی۔ ایک آواز آئی، تم پر سلامتی ہے، اٹھ جاؤ۔ عبداللہ حکم کی اطاعت میں ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں آنے سے قبل جو ایک نوعیت کا رعب تھا وہ اس جملے کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ اس کے دل پر عجیب سی سکینت، محبت اور شوق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایسا لگا کہ اجنبی کائنات میں وہ ہمیشہ سے تنہا تھا، جو اپنا تھا اور صرف وہی اپنا تھا۔ اس نے اس لمحے عبداللہ کو مخاطب کر لیا تھا۔ اس کا رواں رواں اس لمحے سرشار ہو چکا تھا۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک و الیک تبارکت و تعالیت۔ پوچھا گیا، کیسے آئے ہو عبداللہ؟ اپنا نام خالق ارض و سما سے سن کر ایسے لگا کہ یہ زندگی بھر کی محنت اور ریاست کا حاصل ہے۔ لیکن عالم الغیب نے ایک بات پوچھی تھی۔ اس کا علم عبداللہ کے تکلم کا محتاج نہ تھا، مگر حکم کی تعمیل ضروری تھی۔ اس لیے اس نے عرض کیا، مالک، میرے مالک، میرا سر ہمیشہ تیرے سامنے جھکا، کبھی تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکا، مگر تیری ایک بندی ہے، جب وہ سامنے آتی ہے تو میرا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ارشاد ہوا، تیرا رب تو رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نبیہ کو اس کے اعمال کا اجر کہیں زیادہ بڑا چڑھا کر دیا جا چکا ہے۔ عبداللہ کو معلوم تھا کہ عالم کا پروردگار
اہل جنت کے ساتھ عدل سے بڑھ کر احسان کا معاملہ فرما چکا ہے، مگر اسے نبیہ کے لیے عطا کے دروازے کھلوانے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس استدلال کوئی نہیں ہے، بس عجز ہے، یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ مالک، میرے مالک، تیری رحمت اور عطا پر کوئی کلام نہیں، مگر اپنے اس عاجز بندے کو تو خود بلا واسطہ پال سکتا تھا۔ تو نے یہ کرنے کے بجائے نبیہ کو ذریعہ بنا دیا، اس کے بعد میرے لیے یہ معاملہ ذاتی ہو گیا۔ مالک، تیرے اس معمولی غلام کا سر ایک انسان کے سامنے جھکا ہوا ہے، اب چاہے تو جھکا رہنے دے، چاہے تو اٹھا لے، تو ہی مالک ہے، تو ہی مختار ہے۔ عبداللہ یہ کہتے ہوئے روتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ دیر تک وہاں عبداللہ کی سسکیوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ رفتہ رفتہ یہ سسکیاں تھمتی چلی گئیں اور پھر ایک خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو ایک فرمان نے توڑا۔ میرے بندے کا سر میرے سامنے جھکا ہے، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کا سر کہیں اور جھکے۔ اٹھو اور مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ عبداللہ خوشی اور سرشاری کے عالم میں فوراً اٹھا اور ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، میرے عجز کی تلافی کر دیجئے، جو میری قدرت میں نہیں وہ میری طرف سے کر دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہم نبیہ کے سر پر اپنی عطا کا تاج رکھتے ہیں اور اس کے دل کو اپنی قربت سے نوازتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بے اختیار عبداللہ کے دل سے یہ آواز نکلی۔ جو کچھ لینے وہ آیا تھا اسے مل چکا تھا۔ وہ عارف باللہ تھا، ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھتا تھا۔ اس کا دل شکر گزاری سے بھر چکا تھا۔ جبریل جو کچھ تمہیں دے اس سے لیتے جانا، تم پر ہماری سلامتی ہے۔ اس آخری جملے کے بعد فضا میں خاموشی کی دبیز تہ چھا گئی، پھر اس تہ پر یک بیک تاریکی کی تہ بھی چھا گئی۔ عبداللہ جان گیا کہ خدائی تجلیات کا ظہور ختم ہو چکا ہے، اسے جانے کا اذن مل گیا تھا، مگر وہ اپنی مرضی سے کہاں جاتا؟ وہ ایک محیب خلا میں کھڑا تھا۔ اسی وقت اس کے عقب سے روشنی ابھری۔ وہی دو فرشتے جو اسے اندر لے کر آئے تھے، اپنی شمیں لیے اسے واپس لے جانے کے لیے آ چکے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب سی جگہ تھی، ختم نہ ہونے والی لامحدود خلا میں خاموشی اور آہستگی کے ساتھ رواں دوا یہ چیز کوئی خلائی چٹان تھی، یا شاید خلا میں چلنے والی کوئی سواری۔ چٹان کہنا شاید اس لیے موزوں تھا کہ میلوں پر محیط یہ جگہ رقبے میں اتنی بڑی تھی کہ اسے سواری نہیں سیارہ ہی کہا جا سکتا تھا، مگر سواری یہ اس پہلو سے تھی کہ چاروں طرف پھیلے بے کراں خلا میں اس کا متحرک ہونا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سیارہ یا چٹان غیر آباد نہ تھا، یہ پورا سیارہ یا خلائی چٹان انتہائی غیر معمولی تعمیرات سے معمور تھا۔ ہر جگہ روشنیاں، رنگ اور خوبصورتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ سینکڑوں لوگ مختلف کاموں میں مشغول تھے۔ یہاں ہر جگہ مادہ متحرک مشین بنا ہوا تھا۔ مشینوں میں ذہانت تھی، یہ ذہانت ان انسانی دماغوں سے براہ راست منسلک تھی جو ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ میکانیکی طریقے سے نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں ہر چیز میں جمال تھا، خوبصورتی تھی، لطافت تھی۔ یہ کام کرنے کی کسی جگہ سے زیادہ فائن آرٹس کے نمونوں کی نمائش گاہ زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ یہاں ایک طرف بالکل کونے میں ایک وسیع و عریض جگہ خالی پڑی تھی۔ یہ کونا گویا کسی جہاز کے عرشے کی طرح تھا، جس کے آخری حصے پر جگمگاتے ہوئے کسی عنصر سے بنی ریلنگ لگی تھی۔ اس سے آگے محیط خلا تھا، جس میں ہر طرف جگمگاتے مختلف روشنیاں بکھیرتے ستارے تھے۔ ریلنگ کے ساتھ ہی ایسی آرام دہ نشستیں پڑی تھیں جن پر نیم دراز ہو کر اطمینان سے لیٹا جا سکتا تھا۔ ایسی ہی ایک نشست پر عبداللہ سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں آسمان پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ بہت غور سے مختلف روشنیوں کو دیکھ رہا تھا، جو کہیں کسی تارے کی تھیں، کہیں کسی سیارے کی، کہیں آسمان پر اڑتے ایسے ہی کسی خلائی جہاز کی جس پر عبداللہ بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں میں کوئی لمبی سی چیز دبی تھی، دیکھنے میں یہ کسی سگار کی طرح لگتی تھی۔ عبداللہ کے چہرے پر سرور و انبساط کی ایسی کیفیت تھی جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا قریب ترین اثر شاید نشہ کرنے والے لوگوں نے محسوس کیا ہو، مگر نشہ کرنے والوں کی عقل اور حواس معطل ہو جاتے ہیں، جبکہ عبداللہ کی آنکھوں کی پتلیوں کی جنبش یہ بتا رہی تھی کہ وہ آسمان پر موجود ہر چیز پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن یا موجود ہر مادی مشین
اور ہر انسان سے پوری طرح جڑا ہوا تھا۔ اسے ہر چیز کی لمحہ بلمحہ خبر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر ایک روشنی قریب آنا شروع ہوئی۔ اسے دیکھ کر عبداللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ روشنی قریب آتی گئی، پھر اس خلائی سیارے کی دوسری سمت غائب ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے ذہن میں ایک آواز بلند ہوئی، گرچہ ارد گرد کوئی نہ تھا۔ سلطان عالی مقام، عالی مرتبت سردار یوسف ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ عبداللہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنا ہاتھ بلند کر دیا۔ جس نے اطلاع دی تھی اسے معلوم ہو گیا کہ اجازت دی جا چکی ہے۔ کچھ ہی دیر میں یوسف اندر داخل ہوا۔ یہ یوسف ہی تھا جس کا ابتدائی نام جوزف تھا۔ وہ مکمل طور پر ایک بدلی ہوئی شخصیت تھا۔ جنت کی دنیا میں نفوس پرانے ہی تھے، مگر غالب وہ تھے جو ہر پہلو سے سراپا جمال و کمال تھے۔ اس کی وجاہت اس کی شان ہی یہ بتا رہی تھی کہ عبداللہ کی سطح کا کوئی آدمی اندر داخل ہوا ہے۔ تاہم اس کے اندر آنے پر عبداللہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا۔ یوسف چلتا ہوا اس کے قریب آیا تو عبداللہ نے اپنے برابر پڑی ہوئی ایک نشست کی طرف اشارہ کر دیا۔ یوسف بھی اس کی طرح نیم تراس ہو گیا۔ وہ دونوں جس طرح ملے تھے یہ اس بات کا اظہار تھا کہ ان کے تعلقات کتنے گہرے اور بے تکلفانہ نوعیت کے ہیں، جس میں کوئی رسمی آداب و تعظیمات شامل نہ تھے۔ یوسف عبداللہ کے برابر میں نیم دراز کچھ دیر تک تو اس کی طرح آسمان دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، آپ کے مزے ہیں، تصور جانا کیے ہوئے پڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اس کی بات پر عبداللہ نے ہنس کر کہا، جو کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ ویسے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں لیٹا ہوا تو ہوں مگر بیکار نہیں بیٹھا۔ نئے آسمان اور نئی زمینیں وجود میں آ چکی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کرۂ ارض کے حقیر باسی انسان اس نئی دنیا کو تعمیر کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی کائنات کچھ کم بڑی تھی کہ 6 مزید آسمان یعنی کائناتیں اس کے ساتھ اور ہیں۔ یہ سب اب ہمارا ہے اور ہمیں اسے تعمیر کرنا ہے۔ ہاں، ورنہ پچھلی زندگی میں تو میں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتا تھا کہ جنت میں بغیر کسی کام اور مقصد کے زندگی بیکار ہو جائے گی۔ بغیر چیلنج کے، بغیر مقصد کے جینے کا کیا مزہ ہے؟ مگر یہاں ہر روز ایک چیلنج ہے، ہر روز ایک نیا مقصد سامنے آ جاتا ہے۔ ہاں، اور ذرا دیکھو میں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر یوسف نے توجہ مرکوز کی تو آسمانوں کی وسعتیں اس کے لیے کھلتی چلی گئیں۔ اس کی آنکھیں کھربوں میل پر پھیلی کہکشاؤں میں دور دور تک دیکھ رہی تھیں۔ وہاں ہر سو ایسی ہی سواریوں کی نقل و حرکت تھی جس پر وہ خود آیا تھا یا جس پر اس وقت وہ سوار تھا۔ ان میں سے ہر سواری ناقابل تصور حد تک تیز رفتار تھی۔ اربوں میل کے فاصلے لمحوں میں طے ہو رہے تھے۔ ہر سواری کسی دوسری سواری سے ٹکرانے کے اندیشے سے بے نیاز محو پرواز تھی۔ کوئی کسی کی راہ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ سارا نظام عبداللہ نے بنا رکھا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ ایک آدمی یہ سارا نظام کیسے بنا سکتا ہے۔ آپ نے واقعی کمال کر رکھا ہے۔ خلا میں جو لوگ بھی حرکت کرتے ہیں ان کے سارے راستے آپ طے کرتے ہیں۔ لامحدود راستے آپ نے کتنی مہارت سے اتنے مختصر کر دیے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں یوسف، یہ سب میرے رب کی عنایت ہے۔ اس نے ہمارے جیسے بے وقت ذروں کو وہ بادشاہت دے دی جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں سب کچھ بنا دیا۔ یوسف، ہمارے خدا نے ہمیں چھوٹا خدا بنا دیا ہے۔ بس ہمارا خدا اکیلا سب کچھ کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مگر میرے تو قدم قدم پر شریک اور ساتھی ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ابھی تو اس کام کی ابتدا ہے، آگے دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ بے شک سلطان، آپ نے درست کہا، ابھی تو ابتدا ہے۔ ویسے ہمارے رب نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہیں جب میں تباہ حال آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے مجھے زندگی کا نیا راستہ دکھایا تھا۔ اگر آپ مجھے درست راستہ نہ بتاتے تو آج میں ایک بادشاہ کے بجائے نہ جانے کہاں ہوتا۔ یوسف کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ عبداللہ کو وہ ساری تفصیلات بتا چکا تھا جو یہاں سے جانے کے بعد اس کے ساتھ پیش آئی تھیں۔ اپنی خفیہ انجمن بنانے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھیوں کی کولمبو میں ہلاکت، پھر جوناتھن کی ہلاکت کی کوشش کرنا، اور پھر عین موقع پر عبداللہ کا ای میل اسے ملنا، اور پھر جوناتھن کو چھوڑ دینا۔ یہ سب اس نے عبداللہ کو بتایا۔ اپنی داستان سنانے کے بعد اس نے عبداللہ سے کہا،
میں پچھلی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا تو ذہنی طور پر بہت منتشر تھا، بہت صدمے میں تھا، بہت غصے میں تھا۔ میری محبت، میرا گھر بار، میرا کاروبار، میری دولت، جائیداد، شان و شوکت سب برباد ہو چکی تھی۔ میں ایک ایسا انسان تھا جس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میرے ذہن پر بدلہ سوار تھا۔ آپ نے احساس دلایا کہ میرے پاس سب سے قیمتی ہستی ابھی بھی باقی ہے، خدا کی ہستی، مگر میں اس بات کو نہ سمجھ سکا۔ پھر وقت نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا۔ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ میں خدا کے ایک منصوبے کا حصہ ہوں۔ اس میں بھی آپ کا شکریہ کہ آپ کے ای میل نے آخری وقت میں مجھے صحیح راہ دکھا دی۔ پھر میں نے سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھا۔ مجھے ان ساری باتوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا جو آپ پچھلی دفعہ سمجھا رہے تھے۔ مجھے میرے نام کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میرا نام آج سے جوزف نہیں، یوسف ہے۔ مجھے میری زندگی کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اب مجھے کیا کرنا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مرحبا میرے بھائی یوسف، میرا مالک تمہارا حامی و ناصر رہے۔ ابھی عبداللہ نے یہ بات کہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عبداللہ کو اندازہ ہو گیا کہ نبیہ اور سارہ آئی ہیں۔ اس نے نائمہ سے کہا تھا کہ 10 منٹ بعد ان کو اندر بھیج دے، کیونکہ یوسف سے لمبی ملاقات تھی اور ان کا معاملہ قدرے مختصر تھا۔ وہ یوسف سے معذرت کرتے ہوئے اٹھا۔ یوسف، میں معذرت چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی، مگر کسی اور نے بھی اسی وقت ایک ضروری مشورے کے لیے آنا تھا۔ اگر تم محسوس نہ کرو تو میں انہیں اندر بلا لوں، وہ لوگ تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، ہم پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی ضرور، یوسف نے خوش دلی سے کہا۔ عبداللہ نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا۔ سامنے سارہ اور نبیہہ کھڑے تھے۔ عبداللہ کو دیکھتے ہی دونوں نے سلام کیا۔ عبداللہ جواب دیتا ہوا انہیں اندر لے آیا۔ اندر آ کر اس نے انہیں باہمی طور پر متعارف کرایا اور پھر یوسف سے اجازت لے کر ان سے اردو میں بات کرنے لگا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد عبداللہ نے نبیہہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں سب سے پہلے تو آپ سے تعزیت کروں گا۔ آپ کے والدین کا ایک ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس اچانک حادثے پر یقیناً آپ کو دلی صدمہ پہنچا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو صبر عطا فرمائے اور آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ عبداللہ کی بات پر سارہ اور نبیہہ نے آمین کہا۔ پھر نبیہہ عبداللہ سے مخاطب ہوئی، میرے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اس طرح اچانک بے وفائی کر سکتی ہے۔ آپ درست فرما رہی ہیں، والدین کا انتقال اچانک اور ایک ساتھ ہو جائے تو یہ کمر توڑ دینے والا صدمہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بھائی، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ نبیہہ والدین کی سرپرستی سے محروم ہو گئی ہے اور اسے کسی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہم اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ سارہ نے بات کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا۔ اسے احساس تھا کہ کوئی اور مہمان بھی یہاں موجود ہے، انہیں جلد رخصت ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، دراصل نبیہہ اور خالد بھائی کا پھر جھگڑا ہو گیا ہے۔ جھگڑا نہیں ہوا ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، نبیہہ نے مضبوط انداز میں سارہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر سارہ نے اس کی بات سنی انسنی کر کے مسئلے کی وضاحت کرنا چاہی۔ وہ دراصل نبیہہ کا خیال ہے کہ خالد بھائی کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، جبکہ خالد بھائی کہتے ہیں کہ یہ صرف نبیہہ کا شک ہے۔ سارہ، نبیہہ نے عبداللہ کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر سارہ کو گھورتے ہوئے کہا، تم خالد کی کوئی وکالت نہیں کرو گی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی وہ گفتگو اس کے موبائل پر پڑھی ہے جو وہ دوسری لڑکی سے کر رہا تھا۔ پھر خود اس نے مجھ سے اعتراف کیا ہے کہ اس کا واقعی اس لڑکی سے افیئر ہے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ کسی قیمت ایک لمحہ نہیں رہ سکتی جو میرے علاوہ کسی اور لڑکی میں دلچسپی رکھتا ہو۔ سارہ بے بسی سے عبداللہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے عبداللہ نے اسے کہا، دیکھو سارہ، شادی دو فریقوں کی مرضی سے ہوتی ہے اور تب تک ہی باقی رہ سکتی ہے جب تک دونوں فریق اسے باقی رکھنا چاہیں۔ اگر نبیہہ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، خاص کر جب یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے اس فیصلے کا مکمل اخلاقی جواز ان کے پاس موجود ہے۔ مزید یہ کہ نبیہہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ خالد صاحب کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ان کے بچے نہیں ہیں جن کا واسطہ انہیں دیا جا سکے، انہیں معاشی مسئلہ بھی نہیں جس کی مجبوری ان کو ان کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر آمادہ کرے۔ سماج کا سامنا کرنے کا یہ حوصلہ رکھتی ہیں۔ آپ بتائیں کہ انہیں کیا کہہ کر طلاق لینے سے روکا جائے؟ خالد بھائی نے ایک بات کہی تھی جو شاید نبیہہ کو پسند نہ آئے،
سارہ نے ڈرتے ڈرتے نبیہہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس نے یہی کہا ہوگا کہ میں اچھی بیوی نہیں ہوں۔ وہ ناشکرا ہے، اسے میری جیسی خوبصورت اور دولت مند بیوی ملی تھی۔ اسے میری عادتیں پسند نہیں تھی تو مجھ سے شادی نہ کرتا۔ میں تو جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، میں خود کو اس کے لیے کیوں بدلوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے میری قدر نہیں کی۔ پھر وہ سارہ کو گھورتے ہوئے بولی، اور یہ بتاؤ کہ وہ کون سا اچھا شوہر ثابت ہوا ہے؟ اس نے بھی بے وفائی کی ہے، تو کیا میں اس وجہ سے کسی دوسرے مرد سے افیئر کرنا شروع کر دوں؟ میں یہ کروں گی تو کیا خالد مجھے معاف کر دے گا؟ نہیں نا، تو میں اسے کیوں معاف کروں؟ اس کی بات پر سارہ خاموش ہو گئی۔ عبداللہ نے اس سے کہا، میرے خیال میں نبیہہ ایک حتمی اور قطعی فیصلہ کر چکی ہیں۔ میں اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فوری فیصلہ کرنے کے بجائے کچھ وقت لے لیں۔ بسا اوقات کچھ وقت گزرنے اور میاں بیوی میں دوری کے بعد پرانی محبت اور احساسات لوٹ آتے ہیں۔ وقت گزرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں زندگی کے فیصلے اسی طرح کرتی ہوں، اور میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ پھر وہ سارہ کی طرف متوجہ ہو کر بولی، سوری سارہ، میں خالد سے طلاق لے چکی ہوں۔ نبیہہ کی بات پر سارہ کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، یہ تم نے کب کیا؟ گھر چل کر بتاؤں گی۔ میرے خیال میں ہمیں اب اجازت لینی چاہیے، عبداللہ صاحب کے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبیہہ نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس پوری گفتگو سے لا تعلق بیٹھا اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ سارہ نے اٹھ کر دیکھا اور چائے کی ٹرے ہاتھوں میں لیے لوٹی۔ اس کی شکل بالکل اتری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر عبداللہ نے کہا، چلیے چائے آ گئی، جانے سے قبل آپ لوگ چائے تو پیتے جائیں۔ نہیں، ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر نبیہہ کھڑی ہونے لگی تو عبداللہ نے انہیں روکا، چائے پی لیں۔ آپ لوگوں نے چائے نہیں پی تو نائمہ کیا سوچے گی؟ اس کی اس بات پر نبیہہ بیٹھ گئی، گرچہ اس کا موڈ اس گفتگو کے بعد آف ہو چکا تھا۔ وہ ویسے بھی یہاں آنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے خالد کے ذکر سے بھی وحشت ہونے لگی تھی، مگر سارہ اسے زبردستی یہاں لے آئی۔ یہ تو اسے بہت غنیمت لگا کہ عبداللہ نے اسے کوئی اصرار نہیں کیا۔ اسے عبداللہ پہلے بھی بہت معقول لگا تھا، اور اس وقت بھی اسے محسوس ہوا تھا کہ عبداللہ نے بہت معقول گفتگو کی ہے۔ اسے غصہ سارہ پر تھا، جس نے خالد کا مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی کو چڑھانے کے لیے اس نے خالد سے طلاق کی بات عبداللہ کے سامنے کر دی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ باہر نکلتے ہی خالد کی حمایت پر سارہ کی طبیعت ٹھیک کر دے گی۔ اسی اثنا میں سارہ نے چائے بنا کر سب لوگوں کو دینا شروع کی۔ وہ فارغ ہوئی تو عبداللہ نے اس سے کہا، سارہ، نائمہ تم سے بہت ملنا چاہ رہی تھی، تم ان کے پاس چل کر بیٹھو، اتنے میں نبیہہ اور میں کچھ باتیں کر لیں۔ نبیہہ کہاں بار بار ہمارے پاس آتی ہیں۔ عبداللہ نے آخری جملہ مسکراتے ہوئے نبیہہ سے کہا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے نبیہہ کی ہیمبرنگ کرنی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نبیہہ سے کیا کہے گا، مگر جو کچھ اسے کہنا تھا وہ سارہ کے سامنے کہتا تو نبیہہ کی انا پر چوٹ لگتی، اس لیے اس نے سارہ کو باہر بھیج دیا۔ سارہ عبداللہ کی بات پر اپنی چائے لے کر فوراً باہر چلی گئی۔ نبیہہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئی تھی۔ کنول اسے یہاں پہنچا کر رخصت ہو چکی تھی۔ وہ اس عظیم تقریب کی میزبان تھی، اس لیے اسے واپس جا کر نائمہ کا ساتھ دینا تھا، جو مزید آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ کنول کے جانے کے بعد نبیہہ اپنی رہائش گاہ میں اکیلی رہ گئی۔ یہ رہائش گاہ کیا تھی؟ خود نبیہہ کے اپنے گھر جیسا ہی ایک عظیم الشان محل تھا۔ یہاں ہر چیز اس کے عین ذوق کے مطابق تھی، جیسا وہ چاہتی تھی، جیسا وہ سوچتی تھی، جیسا اس نے اپنے گھر کو بنا رکھا تھا، ہر چیز ویسی ہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اس کی پسند ناپسند اور ذوق کا اتنا زیادہ علم یہ سب کچھ بنانے والوں کو کیسے ہوا، مگر جنت ہر قدم پر حیران کر دینے والی جگہ تھی۔ یہاں ہر روز ایک نیا سرپرائز ملتا تھا اور ہر دن ایک مختلف خوشی نصیب ہوتی تھی، مگر آج کا دن تو بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اتنی بڑی تقریب میں نبیہہ کا اچانک بلایا جانا۔ وہ جب سے جنت میں آئی تھی ہر روز اس کی زندگی خوشی اور مسرت کے کسی نہ کسی پہلو سے روشناس ہوتی تھی۔ جنت کی بستی کیا تھی؟ یہ تو شادمانیوں، کامرانیوں، نعمتوں، رحمتوں، آسانیوں، انعامات اور عنایات کی ایک ختم نہ ہونے والی دنیا تھی، جس کا کوئی اختتام نہ تھا۔ پھر اچانک نبیہہ کو خیال آیا کہ اس کی زندگی کیسے، کس پل اور کس طرح بدلی۔ وہ کون سا لمحہ تھا جس کی بنا پر وہ آج اس مقام پر پہنچی؟
اسے متعین طور پر وہ دن، وہ وقت، وہ لمحہ سب یاد آ گیا جب اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ عبداللہ کا گھر تھا اور عبداللہ کی گفتگو تھی جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ سارا کے باہر جانے کے بعد کچھ دیر تک عبداللہ خاموش رہا، پھر نبیہہ سے مخاطب ہوا، آپ چائے لیجئے۔ نبیہہ نے چائے اٹھا لی تو عبداللہ نے گفتگو کا آغاز نئے سرے سے کیا۔ ہمارے مہمان اردو نہیں سمجھتے، اس لیے ہم اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ویسے نبیہہ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں، آپ کی دولت اندازاً کتنی ہوگی؟ نبیہہ اس سوال پر حیران رہ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ عبداللہ اس طرح کا کوئی سوال کرے گا۔ اس نے کچھ توقف کے بعد کہا، میرے والد صاحب کی جائیداد میں سے اربوں روپے کے اثاثے مجھے ملے ہیں، اس لحاظ سے میں ارب پتی ہوں۔ خوب، اتنی دولت مند ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت شکل سے بھی نوازا ہے۔ نبیہہ خاموش رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عبداللہ نے کس قسم کی گفتگو شروع کر دی ہے۔ عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی، یہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اسے غور سے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ ہالی ووڈ فلموں کا کوئی خوبرو اداکار آپ کے سامنے موجود ہے۔ نبیہہ نے ابھی تک یوسف کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ عبداللہ کی بات کے بعد اس نے غور سے یوسف کو دیکھا تو اسے لگا کہ عبداللہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ گو یوسف کے چہرے پر کچھ حزن تھا، کچھ اداسی تھی، اس کا شیف بھی کافی بڑھ چکا تھا، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ لمبا چوڑا گورا چٹا یوسف مردانہ حسن کا ایک نمونہ تھا۔ عبداللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، آپ کی طرح اس کے والد صاحب کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے اربوں روپے چھوڑے تھے، اس کے والد نے اس کے لیے ترکے میں اربوں ڈالر چھوڑے تھے، اور یہ بلا شرکت غیر اس دولت کا مالک تھا۔ نبیہہ خاموش رہی، مگر یہ مسلمان نہیں تھا۔ پھر اس نے اسلام کی سچائی کو دریافت کر کے اسلام قبول کر لیا، جس کے نتیجے کے طور پر اسے ساری جائیداد اور مال و دولت چھوڑنی پڑی۔ اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت زیادہ دکھ اٹھانے پڑے جو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اسے اپنا گھر بار، ملک و قوم، تہذیب، معاشرتی عزت، وقار سب چھوڑنا پڑا، مگر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر یہ پھر بھی مطمئن ہے۔ جانتی ہیں کیوں؟ نبیہہ نے سوالیہ نظروں سے عبداللہ کو دیکھا۔ اس کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، مگر اسے خدا مل گیا ہے۔ آج اس کے پاس خدا ہے، اور جس کے پاس خدا ہو اسے ایک روز سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور نبیہہ بی بی، یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے براہ راست نبیہہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر آپ کے پاس خدا نہیں ہے۔ جس کے پاس خدا نہ ہو اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک روز ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے کبھی دوبارہ کچھ نہیں ملے گا۔ نبیہہ کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ خالد نے آپ کی قدر نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اس خدا کی قدر کی جس نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا مال و دولت دیا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ خالد کی بے وفائی معاف نہیں کر سکتی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اس ہستی سے جس نے زندگی میں آپ کو سب کچھ دیا ہے، کتنی بے وفائی کر رہی ہیں؟ عبداللہ کی باتوں پر نبیہہ کی شکل اتر چکی تھی۔ میں یہ ساری باتیں آپ سے نہیں کرتا، مگر آپ کے والدین کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے۔ اس بات کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن اس میں آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ ایک روز آپ کو بھی سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ آپ ساری دولت خرچ کر دیں پھر بھی موت سے نہیں بھاگ سکتی۔ موت فنا کا نام نہیں، موت خدا کے حضور پیش ہونے کا نام ہے۔ آپ بھی مریں گی اور یوسف بھی مرے گا، مگر جب وہ مرے گا تو وہ ابدی طور پر بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور آپ کے پاس سوائے بے وفائی کے توق کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ خدا کے بجائے اپنی بڑائی کے احساس میں جی رہی ہیں۔ آپ صبر اور برداشت کے بجائے غصہ اور رد عمل کی نفسیات میں زندہ ہیں۔ آپ آخرت کے بجائے اس دنیا کو جنت بنانے کی لا حاصل کوشش میں جی رہی ہیں۔ آپ کے حصے میں آخرت کے دن سوائے محرومی اور شرمندگی کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ عبداللہ کی باتوں پر نبیہہ گنگ ہو کر رہ گئی۔ وہ ساری زندگی تعریف سننے کی عادی رہی تھی۔ وہ گھر کی چھوٹی، ماں باپ کی لاڈلی، دولت میں پلی بڑی، ملازموں پر حاکم، دوستوں میں مرکز نگاہ، اور شوہر کو جوتی کی نوک پر رکھنے کی عادی رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے اسے اس طرح مخاطب کر کے اس کی کمزوریوں کا احساس دلایا تھا۔ چند جملوں میں اس کی شخصیت کے پرخچے اڑا دیے تھے۔
نبیہا کے ساتھ یہ سب کچھ زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ ساری زندگی اس نے اپنے والدین کے لاڈ دیکھے تھے، محبتیں دیکھی تھیں، آسائشیں دیکھی تھیں۔ شکوہ، شکایت، ناراضی، ناپسندیدگی جیسی چیزوں کا اظہار تو اس کا حق تھا، مگر زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے اس کو آئینہ دکھایا تھا، اور ایسی جگہ سے دکھایا تھا کہ اس کا ضمیر بھی اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ وہ گنگ بیٹھی رہی۔ عبداللہ نے سختی کے بعد ایک دم سے آواز کو نرم کرتے ہوئے کہا، سارا اور نائمہ نے مجھے آپ کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے۔ آپ کی کمزوریوں سے قطع نظر، آپ میں بعض انتہائی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ آپ کی اصل خوبی آپ کی خوبصورتی، دولت، اسٹیٹس نہیں ہے۔ آپ کی اصل خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی دھن کی پکی ہیں، جو چاہتی ہیں کر لیتی ہیں۔ خوبصورت لوگ بہت ہوتے ہیں، ذہین بھی بہت ہوتے ہیں، دولت مند بھی بہت ہوتے ہیں، مگر یہ خوبی جو آپ میں ہے بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ آپ اس خوبی کی بنیاد پر موج سے کر سکتی ہیں۔ آپ کو تو اللہ نے، جو آپ کے بہت مہربان رب ہیں اور آپ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اتنا دیا ہے جو شاید کسی کو دیا ہو۔ آپ کے پاس ہر خوبی ہے، اور اس کے ساتھ یہ خوبی بھی ہے۔ آپ کی شخصیت کی جس کمزوری کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ آپ میں نہیں تھی، آپ کے ماحول میں تھی۔ آپ تو بہت اچھی ہیں۔ اس بات کو سمجھیں اور اپنی قوت کو استعمال کر کے اپنی شخصیت کو بدلنے کا عمل شروع کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں۔ آپ اپنا رخ بدل دیں، خدا آپ کو آسمانوں سے بلند کر دے گا۔ تھوڑی دیر پہلے عبداللہ نے نبیہا کو پاتال کی تہ میں پہنچایا تھا اور اب آسمان تک اٹھا دیا۔ نبیہا نے ساری زندگی اپنی تعریف سنی تھی، وہ اپنی تعریف سننے ہی کی عادی تھی، مگر جتنے مختلف انداز میں عبداللہ نے اس کو سراہا تھا، اس نے خود نبیہا کو اپنی نگاہ میں بلند کر دیا تھا۔ اور ایک آخری بات، یہ ایک بہت مشکل راستہ ہے، مگر اس راستے میں جب آپ کے قدم ڈگمگائیں تو اس نوجوان یوسف کو یاد کر لیجیے گا۔ اس نے خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ سے ایسی کوئی قربانی نہیں لی جائے گی۔ آپ کو صرف اپنے آپ سے جنگ کرنی ہے۔ آج آپ ایک فیصلہ کریں، آپ کی پوری تقدیر بدل جائے گی۔ جس دوران میں عبداللہ نبیہا سے بات کر رہا تھا، اس کا دل خدا کے حضور سراپا دعا بنا ہوا تھا کہ پروردگار اس لڑکی کا دل ہدایت کے لیے کھول دے۔ وہ بیک وقت بول بھی رہا تھا اور خدا سے دعا بھی کر رہا تھا۔ اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے نبیہا سے اجازت چاہی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مہمان سے کچھ باتیں کر لوں۔ عبداللہ کا مطلب یہ تھا کہ نبیہا اب رخصت ہو سکتی ہے، مگر عبداللہ کی بات پر نبیہا اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ اس نے خلاف توقع ایک دوسری بات کی، اگر آپ کی گفتگو پرائیویٹ نہ ہو تو میں یہیں بیٹھ کر سارا کے فارغ ہونے کا انتظار کر لوں۔ اس کی بات پر عبداللہ نے کہا، بس حد خوشی، مگر میں یوسف سے اجازت لے لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے یوسف کو نبیہا کا مدعا انگریزی میں بتایا۔ اس نے کھلے دل سے کہا، میں بھی اتنی دیر سے آپ لوگوں کی گفتگو میں بیٹھا ہوں، اب یہ بیٹھ جائیں گی تو کیا فرق پڑے گا؟ عبداللہ نبیہا کو اجازت طلب نظروں سے دیکھتا ہوا یوسف سے مخاطب ہوا۔